بزرگان دین کے 40 اقوال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک قلم سے تحریر کیے گئے بزرگان دین کے 40 اقوال۔ دعائیں امیر اہل سنت: یا اللہ پاک، جو کوئی 40 صفحات کا رسالہ بزرگان دین کے 40 اقوال پڑھ یا سن لے، اسے اولیاء کرام کی سچی محبت دے اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے اسے سنیے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم اللہ پاک کے بڑے ہی مقبول بندے ہیں۔ اللہ پاک ان کو علم لدنی یعنی اپنی طرف سے بغیر کتابیں پڑھے علم عنایت فرماتا ہے۔ عقیدت اور ادب سے ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، بلکہ ان ہستیوں کی نظر کرم پل بھر میں گناہگار کو راہ سنت پر چلا دیتی ہے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اپنی سبق آموز نصیحتوں اور سنتوں بھرے کردار سے نیکی کی دعوت دیتے اور لوگوں کو مقربین بارگاہ الہی یعنی اللہ پاک کے قریب کرتے ہیں۔ اس مختصر کتاب میں اللہ والوں کے مختلف 40 اقوال جمع کیے گئے ہیں، اور یہ 40 اقوال ایک اللہ والے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطا قادری دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائے ہیں۔ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کا شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ مختلف مواقع پر امیر اہل سنت کے قلم سے لکھے ہوئے ان اقوال بزرگان دین کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ اکثر مقامات پر قول کے مناسبت سے ان بزرگوں کی مختصر سیرت بھی بیان کی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے کو ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کا تعارف ہو۔ مزید معلومات کے لیے ہر صفحے پر ان بزرگ کی سیرت یا ان کے فرمان کی مناسبت سے کسی کتاب کا QR کوڈ بھی دیا گیا ہے۔ اللہ پاک اس کتاب پر کام کرنے والوں کی کوششیں قبول فرمائے اور اسے ان کے لیے بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ ذلت و غم۔ فرمان لقمان رحمت اللہ علیہ: اے میرے بیٹے، قرض سے بچنا، کیونکہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے ولی ہیں۔ آپ نے 1000 سال عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 4000 انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، اللہ خاموشی عمدہ عادت ہے۔ کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہذا خاموشی اختیار کرو کہ یہ عمدہ عادت ہے، اسے بوجھ ہلکا اور گناہوں میں کمی آتی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا مگر عہد فاروقی میں ایمان لائے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 32 ہجری میں آپ کی وفات حمص
شام میں ہوئی اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، اللہ دنیا کی مصیبتیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، اللہ علماء کی بادشاہوں پر حکومت۔ حضرت ابو اسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم سے بڑھ کر عزت والی چیز کوئی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جبکہ علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو اسود دولی رحمت اللہ علیہ عظیم تابعی بزرگ ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو عربی بول چال میں غلطیاں کرتے پایا تو اصلاح کے لیے بنیادی قواعد مرتب کیے اور حضرت ابو اسود دولی کو کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل، حرف کی تعریفیں لکھ کر دیں اور اس میں اضافہ کرنے کا فرمایا، پھر ان کی اضافہ جات کی اصلاح بھی فرمائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، اللہ عاجزی کرنے والے بزرگ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت عاجزی کرنے والے بزرگ تھے، ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کیا کرتے۔ ایک بار فرمایا، اگر عذاب سے نجات پا گیا تو میں بہتر، ورنہ کتا مجھ جیسے سینکڑوں گناہگاروں سے بہتر ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں عہد فاروقی میں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو تحنیک یعنی گھٹی دی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ رجب شریف 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 6، اللہ شیطان کا غلام۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سب سے پہلے درہم و دینار تیار ہوئے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا، پھر ان کو چوما اور بولا، جس نے تم سے محبت کی حقیقت میں وہ میرا غلام ہے۔ ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، پیارے آقا کی میٹھی نظر چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، اللہ ایک دلچسپ بات۔ فرمانے امام باقر رحمت اللہ علیہ، تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ اپنے بھائی کی تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل کا چین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے شہزادے، سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 5ویں شیخ شریعت و شیخ طریقت حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 8، اللہ 700 درود پاک۔ فرمانے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 بار درود پاک پڑھے گا،
اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی و فاطمی ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 9، اللہ دنیا کو کیا حکم ہے؟ فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ نمبر 10، اللہ برے خاتمے کا سبب۔ فرمان امام اعظم رحمت اللہ علیہ، برے خاتمے کا سب سے بڑا سبب ظلم ہے۔ عظیم تابعی بزرگ کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی۔ آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 11، اللہ تذکرہ خیر سے کرے۔ فرمان سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو عبداللہ سفیان بن سعید ثوری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ 97 ہجری بمطابق 716 عیسوی کو کوفہ میں پیدا ہوئے۔ علم دینیا اور تقوی و پرہیزگاری میں اپنے زمانے کے امام تھے۔ 161 ہجری بمطابق 778 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 12، اللہ 100 حج سے افضل۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ربیعہ نے فرمایا، میرے نزدیک کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ ہے۔ اب 4 مجتہد اماموں میں سے ایک مشہور امام اور تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کی ولادت مشہور قول کے مطابق 93 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی اور مدینہ پاک میں ہی آپ کا انتقال شریف ہوا، اور آپ کا مزار شریف مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 13، اللہ بد نگاہی کا نقصان۔ ارشاد علا بن زیاد رحمت اللہ علیہ، عورت کی چادر پر بھی نظر نہ ڈالو کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت علا بن زیاد رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ عبادت کے معاملے میں نمود و نمائش سے بچنے والے، دنیا سے کنارہ کش، آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے، نیک اعمال کا ذخیرہ کرنے والے اور تنہائی پسند تھے۔ آپ کی وفات شریف 194 ہجری میں ہوئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 14، اللہ رحمت پلٹ جاتی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مجلس یعنی بیٹھک میں یہ 3 باتیں ہوں تو ان سے رحمت پلٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، دنیا کا ذکر، نمبر 2، زیادہ ہنسنا، اور نمبر 3، لوگوں کی غیبت کرنا۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ مشہور ولی اللہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور حضرت احمد خضرویہ رحمت اللہ علیہما کے مرشد تھے۔ حضرت جنید بغدادی آپ کا شمار صدیقین میں کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کو تو خوب نوازتے لیکن عموماً کسی سے کچھ قبول نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی وفات 237 ہجری میں ہوئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 15، اللہ انجام کی خوشی۔ حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ جتنا اپنی اولاد پر شفقت کرتے اتنی شفقت اپنی جانوں پر بھی کرتے، یعنی گناہوں سے بچتے، نیکیاں کرتے تو انہیں اپنے انجام یعنی خاتمے میں خوشی ملتی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت ابو الحسن سری بن مغلس سقطی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش تقریباً 155 ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ شروع میں سقط یعنی معمولی اور چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے تھے، اسی مناسبت سے آپ کو سقطی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ماموں اور استاد ہیں۔ رمضان مبارک 253 ہجری کو اذان فجر کے بعد وفات پائی اور مزار فائز الانوار شونیزیہ کے قبرستان میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 16، اللہ قوت حافظہ۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے انتہائی توجہ اور استقامت کے ساتھ مطالعہ کرنے کو قوت حافظہ کے لیے بڑا فائدہ مند پایا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ولادت 13 شوال 194 ہجری جمعہ کے روز ازبکستان کے ایک شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے القابات میں سے یہ بھی ہیں امیر المومنین فی الحدیث، حافظ الحدیث وغیرہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 17، اللہ تکلیف دور کرو۔ ارشاد بشر حافی علی رحمت اللہ الکافی۔ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا اور کمزور کی مدد کرنا 100 نفلی حج سے افضل ہے۔ حضرت بشر بن حارث بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو نصر ہے، حافی کے لقب سے مشہور ہیں۔ 152 ہجری کو پیدا ہوئے اور 227 ہجری کو جمعہ کے دن ربیع الاول کے مہینے میں بغداد میں انتقال فرمایا۔ اللہ پاک نے ان کے جنازے کے ساتھ چلنے والوں کی مغفرت فرما دی،
اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 18 اللہ برائیوں کی چابی، غصہ آئے تو اس کو دور کریں، غصے کے مطابق کرنا گزریں۔ حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں، غصہ ہر برائی کی چابی یعنی کی ہے۔ امام وقت حضرت امام ابو العباس جعفر بن محمد مستغفری حنفی رحمت اللہ علیہ کی ولادت 350 ہجری کو ایک علمی گھرانے میں ہوئی اور 29 یا 30 جمادی الاولیٰ 432 ہجری کو نصف میں وفات پائی۔ آپ بہت بڑے عالم، محدث، استاذ العلماء اور صاحب تصانیف ہیں۔ کئی علماء نے آپ سے علم دین حاصل کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 19 اللہ بری صحبت کا نقصان، ارشاد داتا حضور رحمت اللہ علیہ، برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے۔ اگر بندے میں نیکی اور بھلائی ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہنا پسند کرے گا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ولادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 20 اللہ شب براءت، شب شفاعت، شب برات کو شب شفاعت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ پاک نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی بہت زیادہ دور ہوتا گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام محمد تھا۔ آپ 450 ہجری مطابق 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وصال شریف کے وقت بخاری شریف آپ رحمت اللہ علیہ کے سینے پر تھی۔ آپ نے بار بار یہ مختصر اور جامع ترین نصیحت شاگردوں کو فرمائی، علیکا بالاخلاص، یعنی اخلاص اختیار کیجیے۔ یہ فرماتے ہی آپ 14 جمادی الاخری 505 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21 اللہ تمام نیکیوں کی اصل، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، ایسے ہی دنیا سے نفرت تمام نیکیوں کی اصل یعنی جڑ ہے۔ 22 اللہ مصیبت میں نہ پڑو، کہا گیا ہے زبان کو آزاد مت چھوڑو، یہ تمہاری عزت خراب کر دے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، نہ بولو نہ مصیبت میں پڑو، کیونکہ مصیبتیں زبان کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ 23 اللہ خوشی بھی مصیبت، فرمانے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ آپ کا نام احمد ہے، جد امجد رفاعہ کی مناسبت سے رفاعی کہلائے۔ آپ سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔
آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت 15 رجب شریف 512 ہجری مطابق 1 نومبر 1118 عیسوی میں ہوئی۔ وفات شریف کے وقت زبان پر یہ جاری تھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 24 اللہ میلاد منانے کا شاندار فائدہ۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میلاد منانے میں شیطان کی ذلت اور اہل ایمان کی تقویت یعنی مضبوطی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ علیہ 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے میں وعظ و خطابت کے امام تھے۔ ایک تحقیق کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کا روزانہ 40 صفحات لکھنے کا معمول تھا۔ آپ حافظ الحدیث تھے۔ 1,00,000 احادیث مبارکہ سند کے ساتھ یاد کرنے والا حافظ الحدیث ہوتا ہے۔ لاکھوں افراد نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ 13 رمضان مبارک 597 ہجری شب جمعہ میں وفات ہوئی۔ بغداد شریف میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے پہلو میں آپ دفن کیے گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ 25 اللہ قرآن کریم کو دیکھنے کے فائدے۔ فرمانے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، قرآن کریم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، آنکھوں کے درد سے حفاظت ہوتی ہے اور آنکھیں خشک نہیں ہوتی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت 14 رجب شریف 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں ہوئی اور انتقال شریف ڈیتھ بھی رجب شریف کے مہینے کی 6 تاریخ 633 ہجری کو ہوا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ اس رشتے سے حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 26 اللہ فرمانے بابا فرید رحمت اللہ علیہ، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو مت ستانا، نہ کسی کو برا بھلا کہنا، اپنے ظاہر کو محفوظ رکھنا، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرنا اور انہیں رضا الہی میں مصروف رکھنا، یاد الہی کو دل میں بسائے رکھنا، ذکر و تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان تر رکھنا اور شیطانی وسوسوں سے دل کو بچائے رکھنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام مسعود جبکہ فرید الدین گنج شکر کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 569 یا 571 میں 571 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ نماز باجماعت ہی ادا کرتے۔ دوران نماز سجدے میں انتقال شریف ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27 شیخ ابو عطا اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ رحمت اس کی دنیا و آخرت کے سب معاملات میں کفایت کرے گی۔
تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جس پر 10 بار رحمتیں اتریں اس کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن محمد ابو عطا اللہ الرشیدی شافعی ہے۔ آپ کی ولادت رجب کے مہینے میں 767 ہجری میں قاہرہ میں ہوئی۔ آپ حافظ قرآن، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے، حسن اخلاق کے پیکر، سخی، بہترین محدث، فقیہ اور خطیب تھے۔ آپ کا انتقال 11 ربیع الاول شب جمعہ 854 ہجری میں 87 سال کی عمر میں قاہرہ میں ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 28 اللہ رزق کی تقسیم۔ ارشاد علی خواص رحمت اللہ علیہ، مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو بدن کی غذا ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے سورج ایک نیزہ بلند ہونے تک اللہ پاک تقسیم فرماتا ہے، اور روح کی غذا یعنی مانوی رزق جو کہ دکھائی نہیں دیتا وہ عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ علیہ قرآن کریم اور حدیث شریف کے معنی پر ایسی عمدہ گفتگو فرماتے کہ علماء حیران رہ جاتے۔ آپ بہترین طبیب بھی تھے، جس چیز کے استعمال کا ارشاد فرماتے اسی میں شفا ہوتی۔ علماء کرام اور نیک لوگوں کا خوب احترام فرماتے، ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، ہر جمعے کے دن اللہ کی رضا کے لیے مساجد کی صفائی کرتے، دوسروں کی مصیبتیں اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 29 اللہ حضور کی ولادت گاہ کی برکت۔ حضرت علامہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں واقع ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کا نام محمد بن احمد بن محمد نہروالی اور لقب قطب الدین ہے۔ آپ حنفی قادری ہیں۔ 917 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مستند عالم، مفسر و محدث اور مصنف و محقق تھے۔ آپ مسجد الحرام میں فقہ و تفسیر کا درس دیا کرتے، پھر مکہ مکرمہ کے مفتی مقرر ہوئے۔ آپ کا وصال ایک قول کے مطابق 988 ہجری میں ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 30 اللہ جشن ولادت کا صلہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ کی ولادت 958 ہجری کو دہلی ہند میں ہوئی اور یہیں 21 ربیع الاول 1052 ہجری کو وصال فرمایا۔ مزار مبارک خانقاہ قادریہ دہلی ہند میں واقع ہے۔ آپ حافظ قرآن، امام المحدثین فی الہند اور کئی کتب کے مصنف اور شارح احادیث ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 31 ایمان افروز بات۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص اور اس کا شوق ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ 32 اللہ پاک کی ناراضی کی نشانی۔ حضرت عبداللہ علوی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی نظر رحمت سے محرومی
اور اس کی ناراضی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت حبیب عبداللہ علوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 5 صفر شریف 1044 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نور بصارت یعنی دیکھنے کی قوت سے محرومی تھی، مگر اللہ پاک نے نور بصیرت سے نوازا۔ بروز منگل 7 ذوالقعدۃ الحرام 1132 ہجری کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یمن شریف کے قبرستان میں آپ کا مزار شریف تریم یمن شریف کے قبرستان میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 33 اللہ شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت علامہ فضل رسول قادری بدایونی حنفی رحمت اللہ علیہ عالم کبیر، قائد اہل سنت، آستان قادریہ کے چشم و چراغ اور صاحب تصنیف ہیں۔ 1213 ہجری میں پیدا ہوئے اور 2 جمادی الاخری 1289 ہجری میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک بدایوں میں مشہور ہے۔ المعتقد والمنتقد، البوارق المحمدیہ، سیف الجبار اور فضل الخطاب وغیرہ یادگار کتب ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 34 اللہ دشمن خدا کون؟ فرمانے صدر الافاضل، جو بدنصیب صحابہ علیم رضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی ولادت 21 صفر المظفر 1300 ہجری مطابق 1 جنوری 1883 بروز پیر شریف ہند کے شہر مراد آباد میں ہوئی۔ اٹھتے بیٹھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے تھے۔ انتقال شریف کے وقت کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 19 ذوالحج شریف 1367 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ جامع نعیمیہ مراد آباد ہند میں آپ کا مزار شریف ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 35 اللہ دینی کتابوں کا ادب۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث اور کتب دینی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں پڑھی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہاں رکھی ہیں۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ علیہ 29 جمادی الاخری 1321 ہجری مطابق 22 ستمبر 1903 میں پیدا ہوئے۔ کم و بیش 30 سال درس و تدریس کا سلسلہ فرماتے ہوئے شعبان شریف کی پہلی تاریخ 1382 ہجری بمطابق 29 دسمبر 1962 عیسوی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات 1:40 پر اس انداز سے رخصت ہوئے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ
کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 36 اللہ جانوروں پر ظلم۔ جانوروں پر ظلم کرنا مسلمانوں پر ظلم کرنے سے بھی سخت ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ 4 جمادی الاولی 1314 ہجری بمطابق 1 مارچ 1894 عیسوی کو صبح صادق کے بابرکت وقت میں پیدا ہوئے۔ 3 رمضان مبارک 1391 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 1971 عیسوی کو انتقال شریف ہوا۔ بعد وصال آپ کا چہرہ مبارکہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا اور یہ تصور مشکل تھا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کی آخری آرام گاہ گجرات، پنجاب، پاکستان میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 37 اللہ کتاب کب فائدہ دے گی؟ فرمان حافظ ملت رحمت اللہ علیہ، دینی کتاب ہاتھ میں لٹکا کر چلنے کے بجائے جب سینے سے لگائی جائے گی تو سینے میں اترے گی، اور جب کتاب کو سینے سے دور رکھا جائے گا تو کتاب بھی سینے سے دور ہوگی۔ حافظ ملت حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ علیہ 1312 ہجری بمطابق 1894 یو پی ہند میں بروز پیر صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ حفظ قرآن اس قدر مضبوط تھا کہ آپ بڑے حافظ جی کے لقب سے مشہور تھے۔ اپنے ہر عمل میں سنت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جمادی الاخری کی پہلی تاریخ 1396 ہجری بمطابق 31 مئی 1976 رات 11:55 پر انتقال شریف ہوا۔ آپ کا مزار شریف الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 38 اللہ دولت کی مستی۔ فرمان قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ، دولت کی مستی سے خدا پاک کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 1294 ہجری مطابق 1877 میں پاکستان کے ضلع سیال کوٹ بمقام کلاس والا میں پیدا ہوئے۔ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ 4 ذوالحج شریف 1401 ہجری 2/10/1981 بروز جمعہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے کلمہ شریف پڑھا اور انتقال کر گئے۔ جنت البقیع میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر دفن ہوئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 39 اللہ سنت کی پیروی۔ ایک بزرگ کا قول، میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ 40 اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔